میرے میں کوئی خاص صلاحیت نہیں دی تھی. میرے سے بہتر عقل مند لوگ، میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھے، زیادہ عقل والے سیاستدان، لیکن جو لا الہ الا اللہ ہے اس نے مجھے ایک آزاد انسان بنایا ہے. نہ میں آج تک کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں، اور میرے پاکستانیوں کبھی کسی کے سامنے آپ کو نہیں جھکنے دوں گا. میری کوشش تھی 3.5 سال میں، میرے 3.5 سال اٹھا کے دیکھو، میری کوشش تھی کہ میں اپنی قوم کی غیرت کو اٹھاؤں، ہر ایک پاسپورٹ کی عزت کرواؤں. پاکستان سے باہر جاتا تھا تو آپ مجھے سوٹ پینٹ قمیض نہیں پہنے دیکھتے تھے، کیونکہ میں اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو، اپنی قومی لباس پہنتا تھا، کیونکہ مجھے کوئی احساس کمتری نہیں. میں کسی کا ذہنی غلام نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میری قوم ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑے، اور یہ جو اوپر امریکہ کے غلام بٹھائے ہیں، جو اپنے فیصلے نہیں کر سکتے، جو باہر جا کے بھیک مانگتے ہیں، جو باہر جا کے ہمیں شرمندہ کرواتے ہیں. ہم ایک غیرت مند قوم ہیں. ایک حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتی ہے، ہمیں غیرت دیتی ہے ہمارا دین. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان کمزور تھے، جب تھوڑے سے مسلمان تھے، انہوں نے 2 سپر پاورز تھی، دونوں کے سربراہ کو خط لکھا. یہ نہیں جس طرح شہباز شریف جا کے بھیک مانگتا ہے. سو کے آیا ہوں میں یہ نہیں کہ دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے. انہوں نے خط لکھا رومن ایمپرر کو اور پرشین کے سربراہ کو، ایمپرر کو. انہوں نے کہا میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں، اگر تم اس پہ چلو گے تمہاری بہتری ہے. میرا وہ عظیم لیڈر، کوئی سپر پاور اس کے سامنے، وہ کیونکہ اللہ، جو اللہ کے سامنے جھکتا وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا. تو میرے پاکستانیوں، یہ جو ہماری حقیقی آزادی کی تحریک ہے، ایک تو یہ بیرونی سازشوں سے، ہمیں بیرونی آقاؤں سے آزاد کرنا ہے، اور ایک انصاف دے کے اپنی قوم کو آزاد کرنا ہے یہ ظلم کے نظام سے، کہ چھوٹا چور جیل میں اور بڑا چور، سب سے بڑا چور وزیر اعظم بن جائے. اس سے آزاد کرنا ہے. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہر ایک پاسپورٹ کی عزت ہو. یہ نہ ہو کہ ہمارا وزیر اعظم جا کے باہر ہمیں شرمندہ کروائے. یہ ذرا سنیں اس نے کیا کہا تھا. ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں، اور میں کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی. اور میں نے وہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھے شاید مانگنے آیا، میں مانگنے نہیں آیا، لیکن مجبوری بند کرو، چلے چھوڑے، ابھی سنائی نہیں دے رہا. اچھا سنو گجرانوالہ، کل میں آ رہا ہوں، سارا آپ کا سارا گجرانوالہ سے گزروں گا، شہر سے اپنے سارے لوگوں کو پیغام دوں گا. لیکن میں آج آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے
1947 کے بعد جب پاکستان کی تحریک نے قائد اعظم نے آزاد کیا تھا ہمیں، اس کے بعد یہ اب اللہ نے ہمیں موقع دیا، ایک باشعور قوم جو اپنے حقوق سمجھ بیٹھی ہے، جو سمجھ بیٹھی ہے اچھے برے کی تمیز، وہ قوم جو آج تیار ہے غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے۔ یاد رکھیں، زنجیریں خود ہی نہیں گر جاتی، زنجیریں توڑنی پڑتی ہیں۔ آزادی کوئی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا، آزادی چھیننی پڑتی ہے۔ ہم نے اس ملک میں اپنے لوگوں کا حقوق دلوانے ہیں۔ یہ جو تھانہ کچہری پٹواری کی سیاست ہے، یہ کہیں مغرب میں نہیں ہوتی، کیونکہ لوگوں کے حقوق ہے، وہ انصاف ہے۔ یہ صرف اس نظام پہ ہوتی ہے جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب یاد رکھ لو، حدیث، میری قوم یہ حدیث یاد رکھ لو کہ انہوں نے آج سے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر کمزور کے لیے ایک قانون، وہ چوری کرے تو جیل میں، اور طاقتور جب ڈاکہ مارے تو اس ملک کا نظام جب اس کو نہیں پکڑتا تھا، اس کو این آر او دے دیتا تھا، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم تباہی کے کنارے پہ کھڑے ہیں، کیونکہ سارے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو باری باری اربوں روپے کی ان کی چوری معاف کر دی ہے۔ ایک شہباز شریف کی جو چوری ہے، جو 16 ارب روپے جو پکڑی گئی ہے، باقی چوری تو ان کی بیرون ملک پیسہ ہے جو کوئی پکڑا ہی نہیں۔ زرداری کی جو چوری ہے ان کے وزیروں کی، لیکن صرف اس کی ایف آئی اے میں جو چوری پکڑی گئی 16 ارب روپے کی، وہ سارے، وہ جتنے بھی چور ہیں جیلوں میں پاکستان میں، ان کی ساری چوری ملا بھی لو تو ایک 16 ارب روپے کی شہباز شریف اور اس کی بیٹوں کی چوری اس سے زیادہ ہے، اور وہ وزیر اعظم بن گیا۔ اور جیلوں کے اندر بےچارے وہ لوگ جنہوں نے چھوٹی چھوٹی چوریاں کی ہیں، بے روزگاری، مہنگائی کے زمانے میں بچے بھوکے ہیں، وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، گل رہے ہیں، اور یہ بڑے بڑے ڈاکو ملک پر مسلط ہوئے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں، ان کا ٹبر سارا اوپر بیٹھا ہوا ہے، ادھر وہ بھگوڑا تیاری کر رہے واپس آنے کی۔ ابھی تک 3 سال سے اس کو دوائی نہیں مل رہی جس علاج کے لیے وہ باہر بھاگا ہوا تھا، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ پھر ڈیل کرے گا اور طاقتور حلقوں سے این آر او لے گا اور پھر وہ چوڑا ہو کے واپس آ جائے گا پھر ملک لوٹنے کے لیے۔ نواز شریف، میری قوم تمہاری انتظار کر رہی ہے۔ نواز شریف، یہ نہ ہو کہ یہ آج کا جو ہماری مارچ ہے اس کو دیکھ کے پھر تمہارے پلیٹلٹس گرنے شروع ہو جائے اور پھر بیمار ہو جاؤ، کیونکہ جو اس باری قوم تمہاری انتظار کر رہی ہے، اس باری اب نہیں جانے دے گی تمہیں باہر۔ اب جتنے مرضی ڈاکٹر سرٹیفکیٹ لے آنا، ہمیں کیا پتا تھا، گجرا والا مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ڈاکٹر کی رپورٹس بھی ادھر بھی جعلی رپورٹس بنا دی اس نے، یعنی اس کی بیٹی نے
वो जो क्लिबरी फॉन्ट है उसने वो भी जाली सर्टिफिकेट बनाया। हर चीज में इनका 2 नंबरी। तो फिक्र ना करो नवाज शरीफ, तुम्हारी मैं इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें जो मर्जी ताकतवर हल्का तुम्हें कह रहा है ना कि फिक्र ना करो जी, आ जाओ वापस, हमने तुम्हें एनआरओ दिया। पाकिस्तान ने तुम्हें एनआरओ नहीं दिया। एनआरओ जिन्होंने दिए उनसे पूछो, हमने तुम्हें एनआरओ नहीं दिया। तुम यहाँ अभी तो लंदन में बुरे हालात है ना तुम्हारे, सबसे महंगे इलाके में बैठा हुआ है और हर रोज पाकिस्तानी वहां इसको चोर चोर कह रहे हैं। तो सोचो लंदन में अगर तुम्हारे वो हालात हैं तो पाकिस्तान में क्या बनेगा। और आपकी बेटी तो कहती है मेरी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो लंदन की प्रॉपर्टी का तो देख लिया क्या होगा। और अब ये सारी कौम, पंजाब खास तौर पे, मैं ये जब से निकला हूं लाहौर से, मुझे जो नजर आ रहा है एक जागी हुई, एक जिंदा कौम, एक बाशऊर कौम जो अब तुम्हारी इंतजार कर रही है। और इंशाअल्लाह अब इसके बाद तुम वापस नहीं जाओगे, एक शर्त पे जाओगे, पैसा वापस करो, मुल्क का पैसा वापस करो, जो चोरी का पैसा था वो वापस करो, फिर जिधर मर्जी जाना जाओ। गुजरावाला इंशाअल्लाह कल अब यहीं से शुरू करेंगे हम, और सारा दिन मैं आपके साथ गुजारूंगा, और भी आपको मैं इंकशाफ करूंगा, और भी आपको मैं चीजें बताऊंगा। और मैं सबसे पहले आखिर में गुजरावाला एक मुझे जवाब दो, गुजरावाला मुझे एक आपने जवाब देना। सुन ले, आखिरी बात मुझे ये बताएं, खामोशी सुने, खामोशी से सुने कि अगर आपके घर के ऊपर डाका पड़ रहा हो, आपके घर को लुटेरे लूट रहे हो, और आपका चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूं, मुझे बताएं वो चौकीदार को आप क्या कहेंगे। घर लूट रहा, घर का कंगाल कर रहे हो लुटेरे, और वो चौकीदार कहे जी मैं तो न्यूट्रल हूं। तो गुजरावाला बताओ आप क्या कहेंगे, बताओ तो सही। आप को थोड़ा बुरा लगेगा, आप चौकीदार को कहेंगे मैं तुम्हारी तनख्वाह दे रहा हूं मेरी हिफाजत करने के लिए, तो न्यूट्रल नहीं रह सकता चौकीदार। ये लुटेरे ऊपर जो मुल्क लूट रहे हैं, जिस तरह इस मुल्क के ऊपर 1100 अरब रुपए चोरी का पैसा जो उन्होंने डाका मारा था, वो पैसे माफ करवा रहे हैं सारी कौम के सामने, और ऊपर से वो मरियम का दामाद को 70 करोड़ रुपए का फायदा करवाया जा रहा है, ग्रिड स्टेशन का, उसकी हाउसिंग सोसाइटी, अवाम का 70 करोड़ रुपया हिंदुस्तान से मशीन इंपोर्ट की जा रही है गैर कानूनी तौर पे ताकि फायदा हो, और हम चुप करके तमाशा देखें। और चौकीदार कहे जी मैं न्यूट्रल हूं। मुल्क ये नहीं समझता, कौम इस वक्त कौम चाह रही है कि मुल्क के इदारे इस मुल्क की अवाम के साथ खड़े हो, ये कौम की डिमांड है। क्यों गुजरावाला आपकी डिमांड है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और कल मुलाकात होगी, उससे पहले हल्फ ले लो, हल्फ, लाइट जला के हल्फ लो।